آل وأجل فرج آل اللهم كل وليك وحجة بن السلام صلواتك عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد وأخلق عدوكم من الجن والإنس من الأولين والآخرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خاندان الہیہ کی صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوحید صاحب الشرع صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب امامۃ الصحاب صاحب خاتم سلیمان صاحب وقار صاحب ذوالفقار صاحب الامر صاحب الشر صاحب سمسام فلاح الحام شریف القرآن مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن امامنا و امام الانس والجان عین الحیات سفینۃ النجات سدرۃ المنتہی عروۃ الوثقی غایۃ القصوی مثل الاعلی ذو القدرۃ الجامعہ غیث الرحمن رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین معز المومنین مذل الکافرین صلاة المومنین بیت اللہ فی العالمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین غایت الطالبین نیت الصابرین ارحم الراحمین خیر الرازقین ولی المظلومین ولی المستضعفین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ
قوت اللہ، قدرت اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، وجد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لقاء اللہ، ساق اللہ، جنب اللہ، عزت اللہ، امر اللہ، اسم اللہ، دلیل اللہ، برہان اللہ، روح اللہ، قلب اللہ، صراط اللہ، سبیل اللہ، نفس اللہ، صورت اللہ، بقیت اللہ، بقیت الانبیاء، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الکوثر، بقیہ آل محمد۔ ان آپ کے وقت کے امام کے اسماء گرامی تلاوت کر بقیت اللہ، بقیہ آل محمد، قائم آل محمد، حجت آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، محبوب آل محمد، مطلوب آل محمد، محسن آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، غوث الغیوث۔ کیا مطلب ہے غوث الغیوث کا؟ آپ کے سلطان کا نام، غافل ریت سنو غور سے، جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، بے پرواہی کر رہے ہو، غوث الغیوث، یہ آپ کے امام کا اسم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مشکل کشاؤں کا مشکل کشا۔ قطب الاقطاب، شاہد الجبال، مستاصل الاناد، منعم و منان، مؤذن و اذان، صاحب الزمان، بشیر النذیر، سراج منیر، علی کل شیء قدیر۔ جو اپنے ولی اصل کو ہر شے پہ قادر سمجھ اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے، دعا کے ساتھ، عزا کے ساتھ، دعا کے ساتھ، عفت کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، حرام سے اپنے آپ کو روک، واجبات کو ادا کر، جو اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے۔ کوئی ہوگا اسے ہی شیعہ کہتے ہیں۔ جو اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے دعا کے ساتھ کہ متاخر العرض کا ظہور ہو، تاکہ اللہ کی زمین نجاست سے پاک ہو۔ بغض حیدر سے بڑی اور کوئی نجاست نہیں۔ اچھا کہنے سے بڑی اور کوئی اجازت نہیں۔
جو اس انتظار میں شب و روز گزار رہا ہے کہ ولی المظلومین کا ظہور ہو، تاکہ ہر ظالم ذلیل نظر آئے، مظلوم عزت میں نظر آئے۔ سرکار کے ظہور و استقبال کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، جتنی نجاست سے نفرت ہے اتنا ہی پکارو اس کو جس نے نجاست کا نام و نشان مٹا دے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا ولی العالمین، یا ولی المظلومین، یا ولی المقتولین، یا وارث دین خدا۔ بھائیوں بچوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کو اس طرح لائٹلی نہ لو، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ خون شہداء پکار رہا ہے، یا ولی العالمین، یا ولی المقتولین، یا وارث دین خدا، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث مرتضی، یا وارث سیدہ، یا وارث بیت اللہ، یا وارث کربلا، یا وارث خون شہداء، یا وارث فاتح شاہ، یا وارث فاتح شاہ، یا وارث صف ادا، یا وارث ذوالجلال، یا وارث ذوالفقار۔ سرکار کے ظہور و سلامتی کے لیے بہت سے خدا ربیع الاول کا مہینہ سید صاحب بہت اچھا ذکر پا کر رہے تھے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، آپ انہوں نے زور دی ہے، جوانی دی ہے، اب ہم بوڑھے آدمی ہیں تو شاید میری آواز میں تو اتنا زور نہ ہو، لیکن میرے الفاظ میں زور ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، نہ ایسا جگہ ہے، میرے دل کو آرام ملا ہے۔ جو فرما رہے تھے نا جی، بڑی دیر قبلہ صاحب کو بٹھایا ہے، تو میں رو رہا کہ یہاں بیٹھنے سے زیادہ اور صحیح عزت ملے گی۔ کیا ہماری حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی علم ہے نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ مہربانی ہے، کوئی حیا کر دیتا ہے اس دور میں۔ یہاں بیٹھنے سے زیادہ اور ہمارے لیے ساتھ کیا ہے؟ کتنا ڈرا دیا گیا ہے، کتنا پیچھے چلے گئے ہیں۔ جتنا وقت ملے نا یہاں بیٹھنے میں،
وہ بڑی عزت والے ہیں، سمجھو مالک نے کرم کیا، موقع مل گیا۔ اس کی کو قدر و قیمت پوچھے تو اس کی بہن سے پوچھے۔ جس نے رہائی کا اعلان سنا، جب امامت کی زبان سے یزیدیت کی شکست کی خبر سن لی پتہ نہیں میرا دل آ گیا ایک جملہ پڑھنے کو۔ لسان صدق سے جب رہائی کا اعلان نہیں، یزیدیت کی شکست کا اعلان، ابو تراب کی بیٹی خواب سے اٹھی، نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا راضی ہے شام فتح ہو گیا۔ شرائط منوا، چلو چھوڑو، ایک سلوات پڑھ لو بابا سے بلند کے ظہور کے لیے، بابا سے بلند سلوات۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کلام مقدس کی آیا مجیدہ تلاوت کی ہے۔ اختلافات کی حد نہیں، بات بات پہ اختلاف ہے، لیکن یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں کسی کلمہ گو کا اختلاف نہیں کہ یہ رسول ثقلین کی شان میں اس میں، اور آیت بھی ایسی ہے کہ ہر مسجد سے، منبر سے ہر کام تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب اسی پہ تھوڑی دیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید صاحب کے قصیدے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں سوچ رہا ہوں کہ اس بات کو کس طرح شروع کروں۔ میرا خیال ہے عوام کے لیے ہی پہلے بات کی ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی، کچھ لوگ کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو آئے، کچھ کہتے ہیں 12 کو آئے، کچھ کہتے ہیں 17۔ اگر آپ اس کی کرالوجی کریں تو رزلٹ یہ ہے تمام رائٹروں کا کہ باہر والے کہتے ہیں 9 اور 12 کو، باہر والے کہتے ہیں 17 کو۔ میری عزت ہو رہی ہے، چیلنج نہیں، جہاں شرافت ہے وہاں ہماری دست۔ کسی فرقے کے لیے
गुफ्तगू नहीं है। गुजारिश है जरा मुसलमान इस पे गौर से अब झगड़ा शुरू हो गया जी, ईद मिलादुन नबी मनानी चाहिए कि नहीं, आने वाला बशर है कि नूर है। दोस्तों बात करने लगा हूं, जरा इस पे गौर फरमाना। जो बशर कहते हैं मानते नहीं। और जो नूर कहते हैं मानते नहीं। तो जो है या नहीं, ये आम जगर से मैं चलने वाला नहीं, जो रवायती जो कुछ भी पढ़ा जाता है ये ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन जो मेरे करीम ने मुझे खैरात दी है मैं उसी की रोशनी में चलता हूं। जो साहबान कहते हैं कि हुजूर बशर है, नूर है, पहले ये बहस ही जहलाना है। ये समझ रहे हैं कि जो बशर है वो नूर नहीं हो सकता और जो नूर है वो बशर नहीं हो सकता, एक दूसरे की जिद बना दी। हालांकि बशर और नूर जिद नहीं हो सकता है, एक ही शख्सियत हो, वो बशर भी हो नूर भी हो। मसलन कुरान ने जिब्रील को भी बशर कहा था, तवज्जो है, फतमस्सला बशरन सविय्या। तो इसका मतलब है ये चाहलाना सी बात है। बहरहाल इसका मतलब, नूर का मतलब ये है कि हम जैसा नहीं, और बशर का मतलब है कि हम जैसा है। मेरी बात पहुंच रही? तो आप जो कहते हैं हम जैसा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि फिर हम जैसा मान लो। आपके लिए ये क्या कह रहा है? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर हम जैसा ही है तो फिर तो आज के दौर में बात तय हो जानी चाहिए। जब हमारी बेटी हमारी मीरास की वारिस है तो फिर उसकी बेटी क्यों वारिस है? कह रहा हूं कि जरा सोचना, कोई मैं ठोस नहीं रहा, ये तो कोई गैर मुस्लिम भी तुमसे ये पूछ सकता है, तो मुसलमानों के कुछ जवाब तो होना ही चाहिए ना। जो साहबान कह रहे हैं नूर है, नूर है, नूर है, फिर नूर मान लो। क्या मतलब है इसका जी? अगर नूर है तो फिर नूर मानो। आप कहेंगे क्या कहना? नूर का मतलब यही है ना कि हम जैसा नहीं। तो अगर नूर है तो फिर उसकी जगह पे कोई नूर ही बैठेगा। गुजारिश है मुसलमानों को सोचने के लिए, जो पढ़े लिखे बच्चे तहकीक करना चाहे वो रसूल का वास्ता इस पर हो, क्योंकि बात ही मैंने आपके रसूल की। और सोचेगा वो जिसको किताबें प्यारी हैं, मौलवियों के फरमान प्यारे हैं, जिनको अपना रसूल प्यारा, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो। मैं कहता हूँ मौलवी और अपनी अपनी किताबें प्यारी ना करो, अपना रसूल प्यारा। गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा चलो आगे जाओ, सीधी सी जरा नीचे आके बात करते हैं। ईद मिलादुन नबी, तो मेरे भाइयों जब ईद मिलादुन नबी है तो कम से कम विलादत के वक्त से उसे नबी तो मान लो।
تو آپ تقریریں سنتے ہی رہتے ہیں سنی شیعہ بھائیوں، پھر اس کو ولادت سے نبی کی ولادت بیان، نبی تو مان لو، اگر تم نے نبی مان ہی لیا تو اب میرا سوال، پھر میلاد میں بیان کیا کر رہے ہیں؟ دائی اور دائی، دائی بھی کمزور، چاچی بھی کمزور، اور ہے عید میلاد النبی۔ بات کرنے لگا ہوں، او مسلمانوں، اب شوق کا دور، ضد تعصب کو چھوڑ کے پوچھو ان علماء زمانہ سے، سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہمیں کس گھر سے نصیب ہوئی؟ مدینے کی گلیوں کا ذکر ہے، اس گھر کا نام کیوں نہیں لیتے جہاں آیا ہے؟ اس گھر کا نام، اس گھر میں آیا، کہاں آئے ہیں حضور؟ مدینے مکے میں آئے، مکے میں آئے، مکہ تو بہت بڑا شہر ہے، اس گھر کا نام کیوں نہیں لیتے جہاں سے یہ آفتاب طلوع ہوا ہے؟ نام لینا چاہیے، اتنی میں سادہ سی بات کی ہے، اگر میرے ساتھ شور ڈالنا نہیں، وقت گزارنا نہیں، میری غرض یہ ہے کہ یہ بچے کچھ سنی شیعہ بچے کچھ غور کریں، کچھ سوچے۔ میں اب سنی شیعہ سے کہ یہ آنے والا کون ہے؟ مخلوق کے رشتے بعد میں بیان کریں گے، پہلے خالق کا رشتہ بیان، اور چونکہ موسم میلاد کا ہے تو اس کا مطلب ہے آنے والا ہے محبوب خدا۔ اب بھیجنے والا کون ہے؟ محب۔ آنے والا کون ہے؟ محبوب۔ اب محب کون ہے؟ علی کل شیء قدیر، یعنی محب بھی ہے اور محتاج نہیں، قادر بھی ہے، بھیج بھی آپ رہا اپنے محبوب کو، اور بھیج بھی اپنے لیے رہا، بھیج بھی اپنے لیے رہا، یہ اس کی چاہت ہے کہ میں پہچانا چاہوں، اس لیے بھیج رہا۔ اب میری بات اگر پہنچ گئی ہے تو کوئی محب بھی اپنے محبوب کو اچھی سے اچھی جگہ پہ بٹھانے میں قصر نہیں رہا۔ بھیج رہا ہے اپنے محبوب کو، منتھار محبوب اللہ جو بھیج رہا ہے قدرت رکھتے ہوئے، پھر جسے بھیج رہا ہے اس کا مزاج بھی زمینی نہیں عرشی ہے، انتیجت توحید میں رہنے والا ہے یا عرش پہ رہنے والا ہے۔ اب اس کو جو بھیج رہا ہے تو کم از کم جتنی قدرت ہے اچھی جگہ پہ بھیجے گا نا، پھر مان لو کہ اللہ کی نظر میں جو ماحول عرش کا تھا وہی ماحول ابو طالب کے گھر کا تھا۔
سخت نہیں ہوتے، رپے مارے مجھ سے نہیں جاتے. میں تو ایک بات پہ اس کے سارے گوشوں پہ بات کرتا ہوں تاکہ بچوں کو کچھ سمجھ آ جائے. لہذا معاف کرنا، وہ میری روایتی تقریر تو نہیں ہوتی. اب میں اس بات سے پوچھتا ہوں، اللہ نے مکہ میں جو حضور کو بھیجا ہے اس کا محبوب، اس کا اپنا گھر بھی تھا، تو ادھر بھیجتا ہے. کوئی کہے کہ ادھر آنا جانا نہیں ہے، لفظ کہنے لگا ہوں تو پھر اس کے غلام کو کیوں بھیجا؟ اس سے میں آسان کر کے تو یہ اس کو اللہ کا گھر تھا، اللہ کا محبوب تھا، اپنے ہی گھر بھیجتا. کوئی کہے کہ ادھر آنا جانا نہیں ہوتا تو پھر مرتضیٰ کو کیوں بھیجا؟ حالانکہ مرتضیٰ جو کچھ بھی ہے سنا ہے نا، علی سے بھی مصطفیٰ علی ہے. بھائیو سمجھ آتی ہے؟ دیکھو جناب، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اب مجھے کہنے دو، گردن مروڑ کے میں منواؤں گا اصحاب رسول سے. اس کا مطلب ہے کہ ذات توحید کی نظر میں اپنے گھر سے زیادہ مقام ابو طالب کے گھر ہے، اس لیے ہی وہاں مصطفیٰ کو بھیجا. باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں. اور اللہ کے بندوں، بیت اللہ میں کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ بیت اللہ میں بت بھی تھے، مشرکوں کا بھی آنا جانا تھا، اس لیے ادھر اپنے محبوب کو نہیں بھیجا. ابو طالب کا گھر ایسا تھا کہ نہ ادھر بت تھے نہ کوئی مشرک. اچھا چلو چھوڑ رہے ہیں، اس میں زیادہ ٹائم لگ گیا. ایک سٹیپ اور آگے چلے. چلو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، شہزادہ آیا، گھر کا نام بھی نہیں دیتے، تو چلو بتاؤ حضور کا نام کس نے رکھا؟ بھائی نے رکھی. کچھ کہہ رہا ہوں میں، کیسا بھی بائی پاس کر کے. حضور کا نام کس نے رکھا؟ او محمد الرسول اللہ کہنے والوں، یہ کس کی زبان سے نام نکلا؟ اس محسن کا نام. اچھا چلو عقائدی طور پہ ایک بات درست کر لو. بچوں کے نام ماں باپ، نان کے دادے، استاد بھی رکھتے ہیں. نبی کا نام نان کے دادے، نبی کا نام نہیں، نبی کا نام اللہ. بنا رہے ہو عید میلاد النبی، پھر یہ بھی مانو کہ نام اللہ نے رکھا ہے. کہہ رہا ہوں اللہ کے کلام آپ تک پہنچنے کا ذریعہ یا جبریل ہے، تو یا کسی کی زبان سے اللہ کی کلام جاری ہوتی ہے. نام جو اللہ نے رکھا ہے تو بتاؤ کہ کس کی زبان سے اللہ کا کلام ہے؟
سارے عبد المطلب اللہ کا تھا، تو پھر مسلمانوں ان علماء دین سے پوچھو کہ آدم کا نام اللہ نے رکھا، عیسیٰ کا نام اللہ نے رکھا، یحییٰ کا نام، اچھا نبیوں کے نام اللہ رکھتا ہے تو نبیوں کا بھی نبی ہے جس کے پسینے سے نبی بنے، اس کا نام کافر رکھتے ہیں۔ اچھا آپ بتاؤ اللہ کے نام میں اور ہمارے نام میں فرق کیا ہے؟ دیکھو ہم کسی کو صادق کہیں تو ہو سکتا ہے اس کا کاروبار ہی جھوٹ بولنا، اللہ جس کو صادق کہے وہ صادق ہے، اللہ جس کو کاذب کہے وہ کاذب ہے، اللہ جس کو لائق درود کہے وہ ہر لمحہ لائق درود ہے، اور اللہ جس پہ لعنت کرے وہ ہر لمحہ، اب تم کرو یا نہ کرو وہ لائق لعنت ہے۔ تو کیسے پریشان کرنا، اللہ اس بات مسمہ کہتا ہے۔ اب حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں اس علاقے کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور کے نام کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے ساتھ لانے والے بھی ٹیچر تھے، استاد تھے، راستے میں میں ان سے سیکھتا ہی آیا ہوں اور سیدھا آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، اور میری تقریر بھی ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی شور شرابے والی نہیں ہوتی۔ محمد کے بچوں مانے ہیں، کیا مانے ہیں؟ اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب مجھے ٹائم دیتے ہو تو پھر اس کے میں معنی پیش کروں گا۔ میرے سنی شیعہ بھائیوں کے معنی کافی نہیں، اور یہ عوام تک اگر معنی ہی صحیح پہنچ جائے نا تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس معنی کو سمجھنے کے لیے 2-3 لفظیں اور استعمال کرنی پڑیں، جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تعریف کے لیے عربی زبان میں 3 لفظیں استعمال ہوتے ہیں: مدح، ثنا، حمد۔ اگر تینوں کا معنی تعریف ہی ہے تو 3 لفظ کیوں؟ اس کا مطلب ہے تینوں ایک جیسے، تینوں ایک جیسے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ مدح بچوں ایسی تعریف کو کہتے ہیں تو تعریف ہو لیکن اس میں حقیقت نہ ہو۔ مثلا مکئی بڑی چنگی ہے، مونجی بڑی چنگی ہے، کرنا بڑا اچھا ہے، تعریف کا۔ اب آپ نے کہا بارگاہ بڑی خوبصورت ہے، یہ بھی تعریف ہے، لیکن اس میں فرق ہے، ادھر عقیدت نہیں، ادھر عقیدت۔ جس تعریف میں عقیدت نہیں ہوتی اسے مدح ہے، اور جس تعریف میں عقیدت ہوتی ہے اسے ثنا ہے۔ اگر عقیدت ہی نہیں تو ثنا خان پن تن کیسا ہے؟ اگر نکال دی جائے تو بے ادبی ہو جاتی ہے، لہذا کھڑے یا رہو آؤ تو عقیدت کا دامن
کبھی نہ چھوڑنا. یہ خدا کے بدلنے سے بدل نہ جانا، عقیدت سے آنا. پریشان تو یہ علم پاک جو ہیں چھوٹے بھی علم ہیں، اور جہاں علم ہوتے ہیں وہاں غازی پاک. یہ نام پاک جو ہے یہ آیات ہیں، یہ مارنے واسطے ہیں، آلے واسطے نہیں. چومن غلط تو نہیں کہہ رہا. فنکاری اور چیز ہے، عقیدت عقیدت کا دامن کبھی نہ چھوڑ. پریشان تو نہیں ہو رہے. اچھا جی، حمد کیا ذرا وہ اس سے بلند بات کرو بچوں. حمد کے معنی سمجھنے سے پہلے ایک لفظ ہے احسان. ہر جزا احسان الا الاحسان. نیند ہی آ جاتی ہے میری تقریر میں تو چلے اندر ویکو جی کی گل شروع ہو گئی ہے. آئے احسان چنگا پڑھنا تو سواد لے، تو ذرا سواد بعد میں لے لینا، تھوڑا ذرا دماغ سے کام لے. ٹھیک ہے جی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ احسان کا بدلہ احسان. تو کوئی بدلہ احسان کا دے نہیں سکتا، اور احسان اس پہ ہو رہے ہیں، وہ بدلہ نہیں دے سکتا. احسان کرنے والا محتاج ہی نہیں، اور جس پہ کر رہا ہے وہ لمحہ لمحہ محتاج ہے. وہ بیچارہ بدلہ کیا دے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جب بندہ مند علم کے احسانات کے سمندر میں غرق ہو جائے اور کسی بدلے کا، کسی احسان کا کوئی بدلہ نہ دے سکے، تو احسانات کے سمندر میں ڈوب کے جو اس کی تعریف کرے اسے حمد کہتے ہیں. میرے کو لوگ سن کے دے جاؤ الحمدللہ تسبیحاں بڑیاں کرتا. حمد کے معنی سمجھ میں جو وہ کیفیت ہے کہ میں تو اس کا کوئی بدلہ، پھر جو اس کی تعریف کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد. اب جس کی حمد کی جائے اسے کہتے ہیں محمود. جو حمد کرے اسے کہتے ہیں حامد، اور جس کی سب سے زیادہ حمد ہو اسے کہتے ہیں محمد. نہ سوچی تو ہے پیار میرا یہ میری طرف کلام لکھ جا. یہ سب تو پہلے میں خلق کیتا، یہ سب تو پہلے میں خلق کیتا. یہ میرے وانگوں کی بے مثالے ملک میں پہلے درود نہ دے تو میری طرف سلام لکھ جا. سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے، مت سوچ کے ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے. کہ نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے. پھر مقداد ابو ذر اور کمبر عمار بھی جیون بھر وہ سن مصروف رہے اس کوشش میں سلیمان سمجھ میں آ جائے. بلند تر بھائیو بات شروع کروں. اب نام کے معنی سمجھ میں آئے؟ سمجھ آ گیا؟ اس کی سب سے زیادہ حمد ہو. ذرا تعریف سے نکلو جی.
نام لینا بے ادبی ہے، لعنت ہے۔ جس نے ذات پاک کا نام لیا اور درود نہ بھیجا، سرکار فرماتے ہیں اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ لہذا ممبروں پہ پاک گھرانے کے نام ادب سے لینے، القاب سے لینے، بادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریم۔ اس پہ ذرا تعلیم دینی چاہیے، اپنے گھروں میں ایجوکیٹ کرو اپنے بچوں کو، پریشان تو نہیں۔ اب میں تو جہاں پہنچا تو میرا دل گھبرا گیا کہ اللہ سے بھی زیادہ جس کی حمد ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ میں پریشان ہو گیا، لیکن میں نکل گیا پریشانی سے۔ آپ کو بھی نکالنا چاہتا ہوں کہ ایسے شک نہ کرنا، میں بات دلائل سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس کی جمادات حمد کریں اسے اللہ کہتے ہیں، جس کی نباتات حمد کریں، ملائکہ، قربین، گرو غلمان، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، ابرار، اخیار، کائنات جس کی حمد کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی حمد کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہو آواز سے پہنچ رہی ہے، آپ پہنچ رہی ہے تو تک نہیں ہوئی ہے۔ سنیا کرو، کوئی لفظ بھی سن، خدا کا نام ہے، اپنے آپ سے رحم کرو، کوئی مہربانی کرو۔ بولا میں نے کیا کہا؟ اللہ جس کی حمد کرے، اس کا مطلب ہے ہم تو اس کی ہوتی ہے جس کے احسان کا بدلہ نہ دیا جا سکتا۔ ہم نے تو اس کی حمد کی، ہم ہیں محتاج، وہ ہے قادر، ہم بدلہ ہی نہیں دے سکتے۔ کوئی ہے نا مصطفیٰ کے احسان کہ وہ قادر ہو کے بھی بدلہ نہ دینے کے بعد حمد کر رہا ہے۔ بنتا نمک حرام اور تم کیوں احسان فراموش؟ نکل جاؤ اس کائنات سے، اگر اس کو بھلانا ہے تو جو بنی ہی اس کی محبت میں، کہیں اور جا کے بسو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حد ہے نا، تمہیں یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو رہا، تمہیں روزہ برداشت نہیں ہو رہا، روکو اسے کہ اس کو محمد نہ کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنو حمد ہوتی کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہے عالمین کے، اللہ کی نہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے حمد ہے جو عالمین کا۔ اس کا اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ حمد احسانات پہ ہوتی ہے، یعنی رب جو ہے اس لیے لائق حمد۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اب جو رب نہیں اس کی حمد نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب جس کی حمد ہو اسے رب ماننا پڑے گا۔ اسے رب
سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو رب نہیں اس کی حمد ہی نہیں، اور جس کی سب سے زیادہ حمد ہے اسے رب ماننا پڑے گا۔ اب میرے ساتھ ہو، حضور کے نام کے معنی بتا رہے ہیں کہ اس کا کام ہی ربوبیت ہے۔ اب میں پڑھوں حدیث، اولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخرنا وأوسطنا وکلنا۔ اب کرو مانا، ہمارا پہلا بھی لائق حمد، ہمارا آخری بھی لائق حمد، ہمارا درمیان والا بھی لائق حمد، ہم سارے ہی لائق حمد۔ ابھی بھی نہیں بولتا، ہمارا پہلا بھی رب، ہمارا آخری بھی رب، ہمارا درمیان والا بھی رب، چاہے لو ایک نہیں، ہم سارے ہی رب۔ جدھر جدھر روز جانا آنا ہے، یہ جو 5 سال جو مجلس کے ڈرائیور ہوتے ہیں، میں ان کے بغیر ہی کام چلا، اور میری مجلس بیچارے نکل جاتے ہیں، اور تو بیٹھا بھی رہے اس غریب کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ڈرائیوروں کے بغیر بھی کچھ اس گاڑی کو چلایا۔ کچھ میرے ساتھ ہو آپ بھی، دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ پہلا بھی رب، آخری بھی رب۔ اور یہ شیعوں سے کیوں لڑتے ہو؟ یہ تو اہل سنت کے امام نے کہا، ماتا شافی ولیس یدری علی جو رب ہو ام رب اللہ۔ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا علی رب ہے کہ اللہ رب ہے، دونوں کو مان لے۔ کو رب کہے تو گھبرا جاتے ہیں، غیروں وسیع کی تصویر، غیروں کی بات نہیں کریں گے۔ پہلے بتاؤ تمہیں بھی بغض ہے؟ غیروں کے معاملے بعد بنیا، پہلے تم کو بھی یہ اچھا لگتا ہے یا نہیں؟ غیروں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ رب ہے، اس کوٹ میں جی چاہے مجھے بلا، منت بھی نہیں کروں گا، جاؤں گا۔ رب ہے، کہتا ہوں، سارے زمانے کے لوگ اکٹھے کر نماز پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تیری ماں بھی رب، تیرا باپ بھی رب، مصطفیٰ رب کہوں تو شرک ہے؟ اب میں لفظ کہنے لگا ہوں، کسی کو بھلا لگے یا اچھا، اور جو گندگی سے ظاہر ہوں انہیں رب کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو بیت اللہ سے ظاہر ہو اسے میں رب کہہ لوں تو ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خوش نصیب ہے شراب طہور پینے والے جو پیئیں گے اور اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اچھا چلو لفظ پلٹنے لگا، میں خیرات نہیں مانگ رہا، مسلمانوں سے انصاف مانگ رہا ہوں۔ اب تم کہتے اس کا مطلب ہے اللہ پلائے۔ اچھا جی، جو پلائے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ساقی۔ اللہ کے 99 نام
قرآن کے باہر بھی لکھے ہیں، پیٹرول پمپوں پہ بھی چلتے رہتے ہیں، اور ٹاؤن کمیٹیوں میں بھی عام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں اللہ کا نام ساقی ہے ہی نہیں۔ ساقی نام ہی نہیں اللہ کا، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ رب ہے جو ساقی بھی ہے، اور ساقی نام لسان رسالت سے امیر کائنات کا ہے۔ بند کروں، میں ساری تقریر کو بند کروں۔ میرا مسلمانوں آپ سے سوال ہے کہ میلاد النبی مناؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ کس گھر میں ہے، یہ بھی بتاؤ نام کس نے رکھا، یہ بھی بتاؤ کس نے پالا، یہ بھی بتاؤ کس نے حفاظت، یہ بھی بتاؤ کاروبار کس نے بنا کے، یہ بھی بتاؤ رشتہ کس نے طے کیا، یہ بھی بتاؤ بارات کس نے بنائی، یہ بھی بتاؤ دلہا کس نے بنایا، یہ بھی بتاؤ جب حضور کی بارات چلی تو سرپرست بن کے کون چلے، کمی بن کے کون چلے۔ جس کا میلاد مناتے ہو اس کی بارات بھی سناؤ، اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ حضور کو دلہا بنایا تو سجایا کس نے، ولیمہ کس نے کیا، حق مہر کس نے دیا، نکاح کس نے پڑھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں جناب، میلاد میں تو دائی لے آئے، بارات میں کس کو لاؤ گے؟ سنا مصطفیٰ کے عاشقوں، یہ میں زمین کا فیصلہ، الہی فیصلہ ہے کہ محبوب اللہ کا گھر ابو طالب، محبوب اللہ کا پالا سرکار ابو طالب، محبوب اللہ کا حفاظت سرکار ابو طالب نے، محبوب اللہ کا کاروبار حضور نے بنا کے دیا، محبوب اللہ کا رشتہ مصطفیٰ کا سرکار عمران نے طے کیا تاکہ دن سے کچھ انصاف ہو جائے، محبوب اللہ کا حق مہر سرکار ابو طالب نے دیا، محبوب اللہ کا ولیمہ سرکار ابو طالب نے کیا، محبوب اللہ کا نکاح سرکار ابو طالب نے پڑھا۔ اللہ نے بھی کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان میں ہے۔ محبوب میرا آمد کے لیے گھر تیرا، محبوب میرا پالنے کے لیے گود تیری، محبوب میرا حفاظت کا انتظام تیرا، محبوب میرا کاروبار تیرا، محبوب میرا رشتہ تو نے بنایا، محبوب میرا بارات تو نے بنائی، محبوب میرا ولیمہ تو نے کیا، محبوب میرا حق مہر تو نے دیا، محبوب میرا خوشیاں تو نے کی۔ احسان کا بدلہ احسان میں دیا جاتا ہے، میں بدلہ دینے لگا ہوں۔ تو نے میرے محبوب کے لیے اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کے لیے اپنا تسی میرے نال رہو، باقی میں پریشان ہونا یہ تو پہلا دن میرے نال روز ہی دوں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب میں بند پر بات کروں گی، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ رب وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی، اگر اسے رب بھی نہیں ماننا تو انتظار کا کیا فائدہ؟
میں ادھورا رہتا ہوں اگر سرکار کا ذکر نہ کروں. میں تو اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر پہ آؤں تو اس کی ریت کو اس کی طرف توجہ. میری گزارش آپ تک پہنچتی. آپ ایک دعا مانگ کے سنی کیا ہمارے نبی کو مقام پہنچا جس کا تو نے کئی بندے کے بیان دینے جی وہ کیڑا مقام ہے یہ نہیں پہنچا جی دعا ہے. یہ جاہلانہ باتیں. انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ معصومین کی دعاؤں کو پڑھا. میں دیکھتا سنتا ہوں کہ بڑا یہ فضول جاہلانہ باتیں. قرآن پہ نظر نہیں, معصومین کی دعاؤں پہ نظر نہیں. مقام محمود کا وعدہ ہے آج تک پورا نہیں ہوا, دعا ہو رہی. کم از کم مقام محمود کا معنی تو یہی کرو گے نا, ایسا مقام جہاں پہ اس کی حمد ہوگی. تو حمد کس کی ہوگی؟ رب ہو تو حمد ہوگی. پتہ نہیں کون ہے میرے. اب یہ تعارف کا وقت ہے. اب نہ کراؤ گے تو کب کراؤ گے؟ ابھی بھی نہ کراؤ گے, قوم کوئی میں مارے جاؤ گے جاہلیت کی موت, تو پھر کب کراؤ گے؟ ہم ہی کو ضرورت اظہار کا سلیقہ ہے. صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے. ابھی بھی وقت نہیں تو پھر کب کراؤ؟ ٹائم تو دائیں آفتا ٹائم تو ختم ہونے والا. آثار سارے آپ کے سامنے ہیں اور یہ روایتی چکروں سے نکل کے, کاروبار سے نکل کے باتیں کرو, وگرنہ پس جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. آنے والے نے فیصلے کر دینے. میری گزارش کی تو سمجھ آ رہی. مقام محمود کیا؟ اب اس پہ میں آج اجازت چاہنے لگا ہوں. پھر مولا نے چاہا تو آپ سے بات ہوگی. لکھ لو مکتب تشیع میں مقام محمود ظہور امام زمان. لال رب بن کے محمود صاحب اس کے آگے پھر کبھی بات ہوگی. کیوں جی اس سے بڑی اور کوئی تمنا, کوئی اس سے بڑی خواہش, اس سے بڑا کوئی خوشی کا منظر کہ رب سامنے ان کا مقام محمود ظاہر ہو جائے. کیوں بھائیوں, اس سے بڑی کوئی اور عاشقوں کے لیے پھر ہماری دعا کیا بنو کہ مولا کا جناب حافظ صاحب سے آج مل کے آیا. اپنی بھومی صاحب بتا رہے تھے کہ ان سے ہماری بات ہوئی ہے امام زمانہ کے بارے میں, تو کہتے ہیں وہ رو کے کہنے لگے دعا تو یہ مانگو نا کہ ان کا گھر آباد ہو. جتنے ازادار ہو کتابیں پڑھو. آپ کے امام کی 2 غلطیں کتابوں میں ہیں. ایک تو لہور ہوتا ہے, لہذا رونے والوں کا کبھی مذاق نہ اڑائے. جیسے بھی کوئی روئے تمہیں پتہ نہیں وہ کام کر رہا ہے جو اس کا امام زمانہ ہے. اور دوسرا, میں اب تفصیل سے مسائل نہیں پڑھوں گا. میں سلام کرنے لگوں. اتنی مجھ میں ہمت تھی اس سے میرا دل آج پتہ نہیں زیادہ گھبراتا ہے. دوسرا کام بتاؤں, میں مولا جانتا ہے ہوائی باتیں نہیں کرتا. بچوں نوجوانوں
میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جب بھائیوں کو نئے کپڑے پہناؤ، جب بچوں کو نئے لباس پہناؤ، جب اپنے باپ کو نیا لباس پہناؤ، یاد کرنا تمہارے امام کا لباس بھی میلا ہے۔ یہ میلا میں نے ڈر سے کہا ہے، بھلا کیوں میلا ہے؟ اس کے سامنے ہے جس لباس میں دادیاں شام گئی، اس کے سامنے ہے جس لباس میں بازار گئی، اس کے سامنے ہے جس لباس میں زندہ، اس کے سامنے ہے جس لباس میں سجاد نے بہر کو۔ دعا کرو ان کا منتقل جلدی آئے، یہ باغات جلدی سے پہلے آباد ہو۔ قافلہ جب چلنے لگا نا، ایک لفظ پڑھنے لگا، کہتی ہے معصومہ سجاد ویر تو بھی چلا جائے گا؟ چھوڑ کے واپس آؤں، وعدہ ہو گیا میں شام، جنہوں نے ماتم کرنا ہے بطول کی بیٹی نے کہا نا میں شام آؤں گی، 4 سال کی سیدزادی کی چیخیں نکل گئی، کہتی ہے پھوپھی اماں اللہ واسطے تو چلی جا مدینہ، پھر شام نہ آیا، میری گزر جائے گی شام تیری شان کے مطابق۔ شام کا نجس بازار میری گزر جائے گی، شام میں پھوپھی تو نہ آیا۔ پھوپھی نے وعدہ کیا، شام آ گئی، آج شہزادی کو بڑا خطرہ ہے، گستاخ نظریں بیوی کے گھر کی طرف دیکھ رہی ہے، فریاد کرے اس کے لال کا جلدی ظہور ہو۔ بھلا میں کیوں کہہ رہا ہوں روتے؟ دعا مانگو ابھی مجلس میں یہ اعلان ہو جائے، امام زمانہ بھلا کریں گے کیا؟ شام جائیں گے، مسافر شام کے پاس، اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جب سرکار شام جائیں گے نا قائم اپنی دادی کو لینے کے لیے، شام کے باہر غازی عباس کھڑا ہوا، مولا حسین دونوں بھائی کھڑے ہو گئے، اب وقت ہے یار، فریاد کرو رب وفا، بتا تیری بہنیں کب تک بے ادبوں کے ماحول میں رہیں گی؟ بھائی بہن کو لینے کے لیے جاتے ہیں، سمجھ کے جائیں، امام زمانہ اس شان سے دادی کو مزار اطہر سے باہر آئے۔ بچوں سن رہے ہو پردوں کے کیا انتظام ہو گیا، رب بن کے جو آنا، یہ کل اولاد کوفے میں اکٹھی ہوگی، امیر المومنین کی، امام زمانہ کیپٹل کوفہ ہوگا، دعا کرو یار جلدی سے پہلے یہ منظر آ جائے۔ پھر مجھے ٹائم ملا تو میں کچھ اس پہ ذکر کروں گا، آج بہت مہربانی آپ کی، تم نے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنی، بس اس روایت کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ شہزادی مزار اطہر سے باہر آئے، کیا سمجھو کہ چل پڑے گی بیٹے کے ساتھ؟ زندان سے نکلنا تو سنا ہے نا، اب سنو قائم جب کہیں گے معظمہ مزار اطہر سے باہر آئے گی کہ شان کے استقبال ہوں گے، لیکن شہزادی دمشق شہر کی طرف، میں کہہ گیا آپ سن گئے
بعد منہ پہ سر رکھے گا، آنکھوں سے لہو گرے گا، میری شاہی میں دمشق کی طرح ہاشمیوں کا جگر کھا گیا تیرا بازار جانا، میرا دادا سجاد لہو روتا رہا تیرا بازار جانا، بی بی دمشق کہاں بھاگی میں تیرے ساتھ اکیلی کیسے جاؤں، وہ سینے پہ سونے والی زندان میں لبے قائم آئیں گے 4 سال کی معصومہ کی مزار پہ، قیامت کا منظر ہوگا، مزار کھلے گی، تیرا امام زمانہ دیکھے گا، مزار کھلے گی، مہدی منہ پہ ماتم کرے گا، 4 سال کی سیدانی میرا چولا کان زخمی رخسار سفید بالوں میں خون، بی بی کہے گی مہدی حسین کے قتل سے پہلے شمر قبرا اس نے اس طرح کا اجر رسالت دیا، میری 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی۔ منتقل جلدی آئے، یہ بات جلدی سے پہلے آباد سلطان موثر کی شادی آئے، ہمارا شمار اس کے وفاداروں میں ہو، انصاروں میں ہو، غلاموں میں ہو، دوستو حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل سیدہ کا ادب کرو، واجبات کا ادب کرو، تبرکات کا ادب کرو، منصوبات کا ادب کرو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، زواریاں کرو، شاپداریاں کراؤ، ماتمداریاں کراؤ، قائم کے نام پہ لباس بانٹو، خیرات بانٹو، کتابیں بانٹو، مجالس کراؤ، خمسے کراؤ، ماتمداریاں کراؤ۔ سرکار میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی اپنے امام کا صدقہ سمجھ کے، مسجدوں میں، مجلسوں میں، ماتمداریوں میں، شب بیداریوں میں گریہ ازاری کر کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگو، سرکاری ڈیوٹی بنا لو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، یہ بھی قائم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی مولا کا نام لینے والا پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کرو، یہ بھی بادشاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ 313 دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ بنی اسرائیل، اور عرفہ فرماتے ہیں نماز شب کے بعد زیارت عاشور زیر آسمان پڑھو، جس علاقے میں پڑھی جائے گی قائم کے ظہور کی فضا ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ سرکاری ڈیوٹی بنا لو، بچے بوڑھے جوان مرد مستورات 313 مرتبہ صلوات کاملہ، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سرکار کی خدمت میں صلوات کاملہ کا تحفہ پیش کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس ہاتھ سے دعا مانگو اس ہاتھ سے ظلم نہ کرو، جس زبان سے کہو ہائے شام اس زبان پہ حرام نہ رکھو، اس زبان سے جھوٹ نہ بولو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزت داروں، میں کہتا ہوں اپنے دن کا آغاز قائم کے ظہور کی دعا سے کرو۔ کربلا کی طرح منہ کر کے کہو ان بے کفنوں کا وارث جلدی آئے۔ اپنی شام قائم زمانہ کے ظہور کی دعا پہ کرو، شام کی طرح منہ کر کے کہو مسافر شام تیرے لال کا جلدی ظہور ہو، تمہارا گھر آباد ہو، ہمیں آپ کے گھر در کی وفا نصیب۔ اللہ ہم سب کا امام زمانہ کے وفاداروں میں، انصاروں میں، غلاموں میں، انتظار کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج